बकरा का असल मुद्दा और मरकजी मजमून या मकसूदी मसला वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के बगैर कोई माबूद नहीं। ये सूरह बकरा का असल मौजू है। अब जब ये साबित हो जाएगा कि अल्लाह के बगैर और कोई माबूद नहीं, तो ये लाजिम आएगा कि वही बनाने वाली ज़ात भी है, वही निज़ाम परवरिश चलाने वाली ज़ात भी है, वही हर शय का अलीम व समी भी है, उसी का हुक्म चलता है वगैरह वगैरह। ये होंगे लवाज़िमात। अब तीसरी चीज़ होगी मुक़्तज़यात, कि जब ये मान लिया गया कि अल्लाह के बगैर कोई माबूद नहीं और सिफ़तें भी अल्लाह की मान ली गई, तो उसका तकाज़ा ये है कि उसी की इबादत की जाए, उसी की नज़र न्याज दी जाए, उसी का हुक्म माना जाए, उसी की किताब पे अमल किया जाए, वगैरह वगैरह। बाकी सूरत में मानने वालों के लिए खुशखबरियाँ भी होंगी, मानने वालों के लिए ऐसे अहकाम भी होंगे जिनको उमूरे इंतज़ामिया कहा जाएगा, ताकि आपस में इत्तेहाद पैदा हो और मसला तौहीद पर आसानी के साथ अमल पैरा हो सके। नीज मानने वालों के लिए उमूरे मुस्लिहा का जिक्र भी होगा, जिससे आदमी की अपनी इस्लाह होती है और उस इस्लाह के पेश नज़र वो मसला उलूहियत के रास्ते में आने वाले हर रोड़े और हायल से मुकाबला कर सकता है। इसी तरह मानने वालों के लिए हुक्म जिहाद भी होगा, कि जो लोग खुद नहीं मानते, मानने वालों के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, उनके साथ नबर्द आजमाई करो, ताकि अल्लाह की तौहीद का रास्ता साफ हो जाए और रोड़े अटकाने वाले लोग तबाह हो जाएं। हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह। इसी तरह जिन लोगों ने असल मसला मुद्दा को नहीं माना या मुद्दा के लवाजिम को नहीं माना या मुक़्तज़ा को नहीं माना, उन पर ज़जरें भी होंगी, उनके शिकवाजात जिक्र करके उनको रद्द किया जाएगा, उनके खिलाफ धमकियां दी जाएंगी, उनकी शिनाअत कार और करतूतों को बयान किया जाएगा, और न मानने वालों पर रास्ता ऐसा तंग कर दिया जाएगा कि वो या तो कुफ्र को छोड़ दें और मान जाएं, या सफ़े हस्ती से मिटा दिए जाएं। सूरह बकरा कुरान मुक़द्दस निकालें। सूरह बकरा शुरू। अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है। तमाम सलफ सालिहीन, मुतक़द्दिमीन, मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि वल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इन मुक़त्तआत की मुराद और मकसूद अल्लाह ही जानते हैं। ये दरअसल एजाज़ रब्बानी है
تمام مخلوق عاجز ہے اس کی مراد معلوم کرنے سے، اور جن لوگوں نے مقطعات کے معنی کیے ہیں وہ بے سند ہیں، سند کوئی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تمہید شروع، مقصود سے پہلے تمہید شروع، جس میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے، اور پہلے صداقت کتاب اللہ۔ ذالک الکتاب، ذالک معرفہ، الکتاب بھی معرفہ، معنی حصر والا کریں گے، زیادہ تر معانی پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ معنی یوں ہوگا، یہی ہے وہ کتاب، ذالک الکتاب، یہی ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، ایسی کتاب جو نہیں شک کی گنجائش بیچ اس کتاب کے۔ لا نفی جنس کا ہے، اس لیے گنجائش کی نفی ہوگی۔ یہی ہے وہ کتاب، یہ الکتاب پہ جو الف لام ہے یہ بمعنی الذی ہوگا، موصول۔ یہی ہے وہ کتاب جو نہیں گنجائش شک کی فی ہے بیچ اس کے۔ ایک خبر ہو گئی، دوسری خبر ھدی للمتقین۔ ایک خبر تو کتاب کی تھی لا ریب فیہ، دوسری خبر ھدی للمتقین، ایسی کتاب ہے جو راستہ دکھانے والی ہے واسطے خدا ترس لوگوں کے۔ متقین کا معنی خدا ترس لوگ، جن کے دلوں میں طبعی طور پر خدا ترسی ہوتی ہے، اس سے وہ متقین درجہ کامل مراد نہیں، کیونکہ درجہ کامل اگر متقین ہو تو ان کے لیے خدا بننے کی کیا ضرورت ہے۔ المتقین خدا ترس لوگ، رہنمائی کرنے والی ہے واسطے ان لوگوں کے جو خدا ترس لوگ ہوتے ہیں، جس کا ترجمہ آپ منیبین کر سکتے ہیں، جن کے دلوں میں ضد اور اناد نہیں ہوتی، انابت والے منیبین۔ خدا خوف بھی وہی لوگ جن میں اناد اور بغض یا ضد نہ ہو۔ اب ان کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں جن لوگوں کو کتاب اللہ کے ذریعے ہدایت نصیب ہوگی۔ جب دعوت پیش کی جائے گی تو اس دعوت کو جو قبول کر لیں گے، یعنی خدا خوف لوگ، ضد و اناد سے پاک لوگ، ان کی پہلی صفت اس کے نیچے لکھیں گے الذین یؤمنون کے نیچے پہلی جماعت منعم علیہم، جماعت اولا منعم علیہم، جن پہ انعام ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہی لوگ ہوں گے خدا خوف لوگ جو یؤمنون بالغیب، جو یقین رکھیں گے بالغیب، غیر موجود چیزوں پر، غیر محسوس چیزوں پر، جو محسوسات کے وراء الورا ہوں گی۔ سب سے زیادہ وراء الورا تو خود اللہ کی ذات ہے، پھر ملائکہ ہیں، جہنم ہے، بہشت ہے، وغیرہ وغیرہ۔
جو محسوسات کے ورا ہوں گے بالغیب، یعنی ان کا ایسا اعتقاد ہوگا کہ ہر غیر محسوس چیز پر وہ اللہ کی طرف سے ایمان رکھیں گے۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تمام شرطوں کے ساتھ قائم رکھیں گے نماز کو۔ نماز میں توجہ اللہ، خشوع حقیقی اور اپنی حاجت کا احساس، سب کی سب چیزیں یقیمون میں ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، اقام یقیمو، کھڑا کریں گے نماز کو۔ کیا مطلب؟ نماز کو اس حالت میں ادا کریں گے کہ تمام شرائط نماز کے وہ ادا کر کے نماز پڑھیں گے، جس میں سب سے بڑی شرط ہے توجہ اللہ، حقیقی خشوع اور اپنی ضرورت اور حاجت مندی کا خیال، یہ برابر ہوگا۔ تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق سے رزقناہم، جو چکھایا ہوگا ہم نے ان کو، ينفقون، ہمیشہ خرچ کرتے رہیں گے، مضارع استمرار کے لیے، ہمیشہ خرچ کرتے رہیں گے، یعنی اس احساس کے ساتھ کہ اللہ نے چونکہ ہمیں یہ طعمہ چکھایا ہے، رزق دیا ہے، اللہ کے دیے کو اللہ کے راستے پہ ہمیشہ خرچ کرتے ہی رہیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اب یہ واو درمیان میں اور پھر الذین کو بھی لوٹایا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہاں یہ منعم علیہم کی دوسری جماعت ہے، اسی پہلی جماعت کا دوسرا حصہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہوں گے جو یقین رکھیں گے ساتھ اس حکم کے جو اتارا گیا ہے الیک طرف تیرے، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور دوسری صفت ان کی یہ ہوگی کہ بالآخرۃ ہم، آخرت کے ساتھ وہی لوگ یقین رکھنے والے ہوں گے۔ یہ دوسرا حصہ ہو گیا منعم علیہم جماعت کا، یا ایک ہی جماعت بنا لیں یا ایک جماعت کے دو حصے بنا لیں۔ اب یہاں حاشیے پہ فائدے لکھیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ ثقہ بات پر یقین رکھتے ہیں۔ ما انزل، یہ ثقہ بات اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ ہے، اس پہ اس کے صفت یہ ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک، وہ یقین جو رکھتے ہیں تو صرف اس بات پہ جو ثقہ ہو، کچی مچی روایت پہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ پھر یقین جو ہے، معلوم ہوا کہ قرآن مقدس پر عمل کرنے والے وہ یقینی بات پہ عمل کرتے ہیں، اور یقینی بات تب ہوتی ہے جب قطعی ہو۔ قرآن مقدس چونکہ قطعی ہے، اس لیے قطعیات پر
عمل کرنا تب نصیب ہوتا ہے اگر تواتر کے ساتھ نقل ہو. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک کا مطلب یہ ہوا کہ منعم علیہم کی یہ صفت ہے کہ وہ متواترات پہ یقین رکھتے ہیں، صرف روایات یا اخبار آحاد یا حکایات خرافات پہ عمل نہیں کرتے، اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں. دوسرا فائدہ یہاں یہ ثابت ہوا کہ عقائد کا اس بات متواترات سے ہوگا، اخبار آحاد اور روایات سے نہیں ہوگا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اگر ایمان اور عقیدے کی بات ہوگی تو اس کے لیے ما انزل الیک متواتر بن نقل چیز جو ہوگی اس پہ یقین رکھا جائے گا. اس لیے تمام محدثین اور اصول کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ الاعتقادیات اعتقادیات جو ہوتی ہیں وہ متواترات سے اور قطعیات سے ثابت ہوتی ہیں، اخبار آحاد سے ثابت نہیں ہوتی. دوسرا فائدہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت جو غیب ہے، غیب کے ساتھ غیبی چیزوں کے ساتھ ایمان رکھنے والی جماعت، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ متواترات پر عمل کرے. جو مسئلے غیب سے تعلق رکھتے ہیں، جس طرح قیامت کا مسئلہ ہو گیا یا قیامت میں پیش آنے والے حادثات، واقعات، احوال کا مسئلہ ہو گیا، قرآن مقدس کے ذریعے ہدایت لینے والے لوگوں کی یہ صفت ہوگی کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے کے لیے سیکا روایات اور متواترات پہ یقین رکھیں گے. اخبار آحاد سے بات نہیں بنے گی. چنانچہ قبر کا عذاب و ثواب جو ہے یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ القبر اول منزل من منازل الآخرہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبر جو ہے وہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، اور آخرت ہے علم غیب سے تعلق رکھنے والی. اب عذاب و ثواب قبر کا، اس کے اس بات کے لیے متواترات کی ضرورت ہوگی. کوئی خبر واحد اگر آ کے کہے کہ تعاد روحہ فی جسدہ، تو وہ غلط ہوگا کہ مردے کا روح جو ہے اس کی قبر میں لوٹایا جاتا ہے، وہ خبر واحد ہے. عذاب ثواب قبر کا تعلق علم غیب سے ہے، اس کے اس بات کے لیے متواتر بات لازمی ہوگی. اور متواترات کا فیصلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان غیب اور اللہ کی قدرت میں چلا جاتا ہے، لہذا عذاب و ثواب کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں. قرآن پاک پہ اگر عمل کیا جائے تو کوئی مسئلہ ضائع نہیں ہوتا. آگے چلیے، فائدے ہو گئے. اب آگے نتیجہ. منعم علیہم ایک جماعت یا ایک جماعت کے دو حصوں کے لیے نتیجہ. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ کتاب اللہ کی ہدایت یافتہ جماعت منعم علیہم کا سرٹیفکیٹ. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں علی ھدی، جو اوپر ہدایت کے گھوڑے کے زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں. من ربہم،
اپنے رب کی طرف سے، گویا اللہ کی نگرانی میں چل رہے ہیں. الا ھدی من ربہم، یہ من ربہم ہدن سے متعلق ہے، یعنی ایسی ہدایت پہ چل رہے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے. اور لا محالہ جب رب کی طرف سے ہے تو گویا وہ لوگ اللہ کی نگرانی میں سفر کر رہے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو دارین میں کامل طور پر مرادوند ہیں. المفلحون، کامل طور پر کامیاب ہیں، مرادوند ہیں. یہ پہلی جماعت منعم علیہم کا ذکر تھا. اب دوسری جماعت کا ذکر، مغضوب علیہم. انکار، تینوں چیزوں کا انکار کرنے والے. یہی وجہ ہے کہ درمیان میں واو نہیں لائی گئی. واو ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلی جماعت کے ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ ربط ہے. واو عاطفہ جہاں آتی ہے وہاں یہ بتلانے کے لیے آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دونوں جماعتوں کو آپس میں اشتراک ہے. واو کو ختم کر دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ دونوں فریقوں میں شدت کی عداوت ہے. پہلی جماعت جتنا زور دے کے ماننے والی تھی، یہ دوسری جماعت اتنا زور دے کر انکار کرنے والی، اس لیے واو ذکر نہیں کی گئی. ان الذین کفروا، لا شک وہ لوگ جنہوں نے مدعا کا صاف انکار کر دیا ہے. کفروا، کہ ہم نہیں مانتے کہ ایک ہی الہ ہے، ہم نہیں مانتے کہ صرف وہی غائب دان و حاضر ناظر ہے، ہم نہیں مانتے کہ صرف اسی کی عبادت یا سور و پکار کی جائے. کفروا تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ ساتر الحق کا انادن، مگر اس معنی کرنے کی ضرورت نہیں. صاف بات ہے جنہوں نے تینوں چیزوں کا برملا انکار کر دیا، مدعا کا بھی، لوازم کا بھی، مقتضا کا بھی. مدعا یہ تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، لوازم یہ تھے کہ جب وہی معبود ہے تو حاضر ناظر غائب دان مشکل کشا بھی وہی ہے. مقتضا یہ تھا کہ پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ماننا چاہیے. تینوں چیزوں کا جنہوں نے کافروا انکار کر دیا. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے آپ کا ان کو ڈرانا. یہ انذرتہم یہ معنی مصدری میں ہوگا. سواء علیہم انذاروں کا و عدم انذار کا، ان پر یہ معاملہ برابر ہے، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا. سواء علیہم، یہ سواء مقام مبتدا میں ہے، اور انذاروں کا و عدم انذار کا یہ اس کی خبر ہے. جملہ پورا ہو گیا. لا یؤمنون کا تعلق یہ نتیجہ، جملہ نتیجیہ ہے، یہ جملہ خبریہ نہیں. اب معنی کیا کریں گے؟ سواء برابر حالت ہے، اوپر ان کے برابر حالت رہتی ہے. انذرتہم اے انذاروں کا، آپ کا ڈرانا، ام لم تنذرہم یا آپ کا نہ ڈرانا، عدم انذار کا، ان پہ دونوں حالتیں برابر ہیں. آگے نتیجہ کیا ہے آپ کے ڈرانے کا؟ لا یؤمنون. لا یہ جملہ مفسرہ نہیں، جملہ نتیجیہ ہے. لا یؤمنون، وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ کی تبلیغ کا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آئندہ کے لیے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے،
اس کی وجہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. آپ کل کے سبق میں کچھ لکھ چکے ہیں کہ بعض اوقات مہر جباریت کا ذکر ہوتا ہے مگر اس کی علت کا ذکر وہاں نہیں کیا جاتا. یہاں مہر جباریت کا ذکر ہے مگر اس کی علت کا یہاں ذکر نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. مہر جباریت مار رکھی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہوگا. اور اگر یہاں ان الذین کفروا سے یہ کافروا کو اگر ختم کی علت بنا لیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سوال اگر کوئی کرے کہ اللہ نے ان بیچاروں کے دلوں پہ مہر جباریت کیوں مار دی، تو اس کا جواب پہلے ذکر ہو گیا ہے کہ الذین کفروا، انہوں نے برابر اصرار کر کے کفر کیا، ان کے کفر کی وجہ سے ختم اللہ علی قلوبہم. یہ بھی ہو سکتا. اب علت کا ذکر ہونا پہلے ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں برہان لمی. برہان لمی یعنی لا یؤمنون کیوں ہے؟ اس لیے کہ ختم اللہ ہے. ختم اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کفروا، کامل درجے کا انہوں نے کفر کیا ہے. علت کا ذکر کر کے معلول کی طرف جانا، اس کو کہتے ہیں برہان لمی. معلول سے علت کی طرف جانا، اس کو کہتے ہیں برہان انی. پتہ نہیں لمی انی آپ جانتے بھی ہیں یا نام سنا بھی ہے کہ نہیں. چلو چھوڑو، آسان آسان کرتے جاؤ. معنی صحیح کرنا، معنی کا خیال کرو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ. اب دیکھا واو درمیان میں آ گئی کیونکہ ان الذین کفروا کے ساتھ وَمِنَ النَّاسِ والی جماعت کو ایک گونا رابط ہے. صرف یہ ہے کہ وہ مغضوب علیہم ہیں اور یہ ضالین ہیں. وَمِنَ النَّاسِ تیسری جماعت ضالین کا ذکر. وہ ضالین کا کیا حال ہے؟ لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے رہ جاتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم نے تو مان لیا ہے اللہ کو، دن قیامت کو، حالانکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ مومن نہیں ہے. وما ہم بے، یعنی اتنے دعوے کرنے کے باوجود ان کا نام ہم نے مومن نہیں رکھا. مسلم تو کہلا سکتے ہیں، آگے جا کے پتہ چلے گا، مگر مومن قطعاً نہیں ہے. وما ہم بے مؤمنین، واو حالیہ، حالانکہ نہیں ہے وہ قطعاً مومن لوگ. اور مومنین یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم کا صیغہ ہے اور اس پہ نفی ہے، معنی استمرار اعلی ہوگا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کا نام مومن نہیں ہو سکتا. وما ہم بمؤمنین. اچھا پھر یہ جو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یخادعون اللہ، یہ چال بازی کرنا چاہتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے مدعا، لوازم، مقتضا سب کچھ مان لیا ہے.